نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو قسمتیں ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا میں طاہر اشرفی صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ عالمی رحمت للعالمین کانفرنس اسلام آباد میں انہوں نے ساری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ احمدی جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس سے مراد مرزا قادیانی لیتے، اور جو حوالہ انہوں نے ایک غلطی کا ازالہ سے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کی تحریر ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو محمد کہا ہے، تو یہ تو ایک الہام ہے جو حضرت مرزا صاحب کو ہوا، اور اگر یہ الہام قابل اعتراض ہے تو پھر معترض کا پہلا حملہ تو الہام کرنے والی ذات یعنی خدا تعالیٰ پر ہے، وہ خدا جس نے حضرت نظام الدین اولیاء کو بھی سورہ انبیاء کی یہ آیت الہام کی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نظام الدین اولیاء ہم نے تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب رحمت للعالمین تو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور نظام الدین اولیاء کو بھی ایک الہام میں ایک وہی آیت ان پر نازل کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے۔ تو کیا اشرفی صاحب اب بتائیں کہ نظام الدین اولیاء صاحب کے ماننے والے بریلوی حضرات پر بھی وہ کلمے کی تبدیلی کا فتویٰ صادر کریں گے؟ اور پھر اسی پر بس نہیں، حضرت خواجہ میر درد صاحب کو سورہ شعراء کی یہ آیت الہام ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے انتباہ کریں اور انذار کریں۔ یہ وہی آیت ہے جس کے نزول کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر قبیلہ قریش کے اپنے تمام رشتہ داروں کو بلا کر تبلیغ کا آغاز کیا تھا، وہ حضرت اس کے اول مخاطب تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہی آیت خواجہ میر درد کو بھی نازل ہوئی، تو کیا ان کے ماننے والوں پر بھی کلمے کی تبدیلی کا اعتراض ہوگا؟ اسی طرح اہل حدیث کے بلند پایہ بزرگ مولوی عبداللہ غزنوی صاحب کو سورہ ضحیٰ اور سورہ کوثر ان پر اتری کہ انا آتیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ اب یہ حوض کوثر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے، تو کیا اہل حدیث پر بھی کلمے کی تبدیلی کا اعتراض کریں گے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اپنی اسی کتاب ایک غلطی کا ازالہ میں محمد نام دیے جانے کی وضاحت فرمائی، اور آپ نے بیان کیا ہے کہ جس طرح دیگر اولیاء امت کو بروز اور ذل قرار دیا گیا جب وہ خدا کے رسول میں فنا ہو گئے، اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو گئے، اور جب انسان اپنے محبوب کے علم اور اخلاق کا وارث ہوتا تو اس کا لقب پاتا ہے اور بروزی طور پر اپنے اصل کی تصویر ہو جاتا ہے، نہ کہ حقیقی طور پر۔ آپ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ فرمایا، بروزی طور پر محمد اور احمد نام رکھے جانے سے دو محمد اور دو احمد نہیں ہو گئے، کیونکہ وجود بروزی کوئی الگ وجود نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کا اس پر اتفاق ہے کہ بروز میں دوئی نہیں ہوتی، کیونکہ بروز کا مقام اس مضمون کا مصداق ہوتا ہے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، یعنی میں تو اور تو میں ہو گیا،
میں جسم اور تو جان ہو گیا، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں تو اور ہے۔ پس ذلی طور پر اور بروزی طور پر جو کسی کی اطاعت میں فنا ہو جانے کا مضمون ہے، یہ دراصل بروز کا مضمون ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں فنا ہو گئے، اپنے وجود کو مٹا دیا، تو اس فانی فی اللہ ہونے کی وجہ سے بدر کے میدان میں جب کفار مکہ پر آپ نے اپنی کنکروں کی ایک مٹھی چلائی تو اس مٹھی کے پھینکنے کو خدا کا پھینکنا قرار دیا گیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اسی طرح جب آپ اپنے صحابہ کی بیعت لیتے ہوئے ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے تو آپ کے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ قرار دیا گیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ اب یہ بخاری کی حدیث۔ یہی حقیقت حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے، جو اہل حدیث کے بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عارف کے ہاتھ خدا کے ہاتھ، اور اس کی زبان خدا کی زبان، اور اس کی آنکھ خدا کی آنکھ ہو جاتی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر اپنی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں کہ میں خدائے وقت ہوں اور مصطفیٰ وقت ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد صاحب کی اس کیفیت کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں گم ہو گئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کاتب الحروف نے حضرت والد ماجد کی روح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے سائے ضمن میں لینے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو فرمانے لگے، یوں محسوس ہوتا تھا گویا میرا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مل کر ایک ہو گیا ہے، خارج میں وجود کی کوئی الگ حیثیت نہیں تھی۔ اگر یہ کیفیت بروزی نہ مانی جائے تو پھر دیوبندی حضرات کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، اشرف رسول اللہ اور ان کا درود اللہم صلی علی اشرف علی ماننا پڑے گا، اور بریلوی حضرات کا کلمہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ دیوبندی فرقے کے قابل احترام بزرگ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی تھے، ان کو ان کے ایک مرید نے لکھا اپنے خط میں کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے محمد الرسول اللہ کی جگہ مولوی اشرف علی تھانوی کا نام لیتا ہوں۔ اس غلطی کو دور کرنے کے لیے دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا اشرف علی۔ اب مولوی تھانوی صاحب نے جب اپنے مرید کی یہ خواب سنی تو اس کو رد کرنے کی بجائے اس پر تسلی کا اظہار کیا۔ اب اشرفی صاحب بتائیں کہ اپنے بزرگ مولانا اشرف علی صاحب کی اس خواب کی کیا تعویل کریں گے؟ جو تعویل کریں گے وہی تعبیر حضرت مرزا صاحب کے الہام محمد الرسول اللہ والذین معہ کی ہو سکتی۔
پھر بریلوی حضرات کی ایک معروف کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید کو کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، تو اس نے انکار کر دیا۔ آپ نے اس کی محبت توڑ ڈالی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر حضرت مرزا صاحب جو مسیح و مہدی ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بروز ہونے کا دعویٰ نہ کرتے تو یہ اعتراض اور تعجب کی بات ہو سکتی تھی، کیونکہ تمام امت کے بزرگان سلف نے آنے والے مسیح اور مہدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند اور نائب اور ذل اور بروز قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام عبدالرزاق کاشانی رحمۃ اللہ علیہ شرح فصوص الحکم میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ مہدی جو آخری زمانے میں آنے والا ہے اس کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کا باطن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوگا۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ نے الخیر الکثیر میں یہی مضمون بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں آنے والے مسیح موعود کا یہ حق ہے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا انعکاس ہو۔ عامت الناس یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ موعود دنیا میں آئے گا تو اس کی حیثیت محض ایک امتی کی ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اس میں جامع محمدی کی پوری تشریح ہوگا اور اس کا دوسرا نسخہ یعنی ٹرو کاپی ہوگا۔ پس اس کے اور ایک عام امتی کے درمیان بڑا فرق ہے۔ حضرت امام باقر شیعہ مسلک کے بڑے مستند اور بزرگ امام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام مہدی جب آئے گا تو وہ آ کر یہ اعلان کرے گا کہ من اراد ان ینظر الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فہا انا ذا محمد، کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو وہ آئے اور مجھے دیکھ لے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پس حضرت بانی جماعت احمدیہ وہی سچے مسیح اور مہدی ہیں جنہوں نے بزرگان سلف کی ان پیشگوئیوں کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، مگر ہرگز محمد خاتم الانبیاء کے طور پر آپ کے مقابل پر آ کر آپ کو پیش نہیں کیا، بلکہ آپ کے غلام در کے طور پر اور آپ سے فیض پانے والے ایک ادنا خادم اور چاکر کے طور پر پیش کیا، اور فرمایا وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ مہ لقا یہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔